السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ ذرا اس جانور کو دیکھیے۔ اس جانور کا نام کیوٹ کیٹ ہے، جسے ہم مشک بلاؤ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ بہت عجیب و غریب اور نیولے کی طرح کا ایک جانور ہے۔ یہ پر اسرار اور عجیب و غریب جانور اکثر پھلوں کے درختوں کے درمیان اپنی غذا اور خوراک حاصل کرنے کے لیے منڈلاتا نظر آتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ انتہائی شرمیلا اور انسانوں سے دور رہنے والا جانور ہے۔ یہ بہت کم انسانوں پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ جانور تقریباً جنوب مشرقی ایشیا اور افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ ایک بہت ہی نایاب نسل ہے۔ زیادہ تر گھنے جنگلات میں انسانوں کی پہنچ سے دور علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ گوشت اور پھل کھاتا ہے۔ انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بشرطیکہ کہ انسان ان کو تنگ نہ کریں۔ پاکستان میں یہ دریاؤں کے قریب موجود گھنے جنگلات میں پائے جاتے ہیں اور جوڑوں کی صورت میں رہتے ہیں۔ دریائے راوی، دریائے سندھ، دریائے چناب، شمالی علاقہ جات، لاہور اور ایبٹ آباد کے ارد گرد کے جنگلات میں ان کے موجود ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان میں ان کی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ اکثر روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر رات کو باہر نکلتے ہیں۔ دن میں یہ زمین کے نیچے سوراخ بنا کر چھپے رہتے ہیں۔ اس جانور کی لگ بھگ 35 مختلف اقسام ہیں، جن کی رنگت اور جسم پر موجود دھاریاں یا دبے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس جانور کا جسم لمبا، پاؤں اور کان نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ جانور ایشیا اور افریقہ کے گھنے اور نیم جنگل زدہ علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام جنوبی یورپ کے نیم جنگلات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ انوکھا جانور موجود ہے اور آم اور جامن کے درختوں کے پاس اپنا گھر بنا کر رہتا ہے۔ یہ رات کا شکاری ہے اور عام طور پر دن کو باہر نہیں نکلتا۔ یہ شکار کے لیے بھی اکیلے ہی نکلتا ہے۔ پھل اور گوشت دونوں اس کی مرغوب غذا ہیں، جبکہ بہت سارے بیجدار پھل مثلاً آم، جامن، چیری وغیرہ بھی کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے سانپ، کیڑے مکوڑے، مینڈک، چھپکلیاں، چوہے بھی کھا جاتا ہے۔ فلپائن، تھائی لینڈ، ویتنام اور انڈونیشیا وغیرہ خطے استوا کے ممالک جہاں گھنے جنگلات موجود ہیں، ان میں اس جانور کی ایک نسل پائی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہی نہیں بلکہ کراہت کا احساس بھی ہوگا کہ دنیا کے کئی ممالک میں نیولے نما ایک جانور کے فضلے سے تیار کردہ کافی بہت شوق سے پی جاتی ہے۔ یہ وہی نسل ہے جس کے فضلے سے کافی تیار کی جاتی ہے۔ مشک بلاؤ خصوصاً چیری پھل کھاتا ہے اور اسے بیج سمیت ہڑپ کر لیتا ہے، جنہیں اس کا نظام انہضام خارج کر دیتا ہے، اور پھر یہی فضلہ سکھانے کے بعد اس میں سے بیجوں کو الگ کر کے ان سے کافی بنائی جاتی ہے۔ قدرت کا نظام دیکھیے کہ اس کے معدے میں جانے کے بعد ان بیجوں میں وہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے جو ہم انسانوں کو مرغوب ہے۔ دراصل مشک بلاؤ کے پیٹ میں پہنچ کر بیجوں میں قدرتی نظام کے تحت جو خامرے شامل ہوتے ہیں، وہ اس تاثیر کے حامل ہوتے ہیں جن سے تیار کردہ کافی خاص بن جاتی ہے۔ چونکہ یہ خاص طریقے سے بنائی گئی کافی ہوتی ہے، اس لیے مہنگی بھی ہوتی ہے۔ 1 پاؤنڈ کافی کی قیمت $1300 اور 1 کپ کی قیمت $100 ہو سکتی ہے۔ وجہ اس کافی کا وہ خاص ذائقہ ہے جو مشک بلاؤ کے معدے میں پہنچنے کے بعد ہی اس میں پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، جب لوگوں کو نیولے نما اس جانور کی خاصیت کا علم ہوا تو مختلف ممالک میں اسے کاروبار کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ آج اس مخصوص نسل کو فارم ہاؤس یا وسیع باغات میں پالا جاتا ہے اور اس کے فضلے سے یہ بیج حاصل کیے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بیج حاصل کرنے کے لیے مشک بلاؤ کو صرف چیری کے پھل کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ قدرت کے اس شاہکار جاندار کی ایک اور خاصیت اس کی سرین میں موجود تھیلی ہے، جس سے ایک خوشبودار مادہ حاصل ہوتا ہے۔ اسے زبات کہتے ہیں۔ قدرت نے اس مادے کے ساتھ مشک بلاؤ کو یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ اس کی مدد سے اپنے علاقے کا تعین کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر نشان لگا سکے، لیکن انسانی خواہشات کے سبب یہ خوبی کو اس جانور کے لیے باعث آزار اور اکثر موت کی وجہ بن رہی ہے۔ یہ مادہ حاصل کرنے کے لیے مشک بلاؤ کو پکڑ کر اس کی تھیلی کو چیر کر اس دوران اس سے جان سے بھی مار دیا جاتا ہے اور اس کی تھیلی کو چیر کر اس سے وہ خوشبو حاصل کی جاتی ہے۔ یہ خوشبو پرفیوم بنانے والی کمپنی حاصل کرتی رہتی ہیں۔ بہت سے ایشیائی ممالک مثلاً چین میں اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔
مشک بلاؤ کو سارس وائرس کے پھیلاؤ کا ایک ذریعہ بھی خیال کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں اس جانور کی برآمد پر پابندی عائد ہے۔ اس جانور کا وزن 1.5 سے 5 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کی تھیلی سے جو مشک جیسی کستوری جیسی خوشبو پیدا ہوتی ہے، اس کی 1 گرام کی قیمت 15,000 روپے ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ کستوری 3 جانوروں سے حاصل ہوتی ہے، ایک کستوری ہرن سے، دوسری اود بلاؤ سے، اور تیسری مشک بلاؤ سے۔ ناظرین، اس کا استعمال سینٹ اور عطر بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے لوگ ان کو مارتے ہیں اور ان سے یہ خوشبو حاصل کرتے ہیں جو کہ بہت مہنگی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو مشک بلاؤ سے متعلق، جو کہ اس کے نام سے بھی واضح ہے کہ اس کے اندر یہ خوشبو موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور معلومات حاصل ہوئی ہوں، آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔